سردار اختر جان مینگل کی سربراہی میں پارلیمانی کمیشن برائے مسنگ پرسنز کی وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے احتجاجی کیمپ کا دورہ، لاپتہ بلوچوں کے لواحقین سے ملاقات۔ بلوچستان بھر میں ڈویژنل کمشنر کی زیر نگرانی لاپتہ افراد کے حوالے سے سہولت سیل قائم کر دیا گیا۔ آج نومبر کی 15 تاریخ ہے، دن منگل، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شپ و اشبات۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے احتجاجی کیمپ میں پارلیمانی کمیشن کے سربراہ سردار اختر مینگل نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ 25 دسمبر تک لاپتہ افراد کے حوالے سے اپنی رپورٹ بنا کر پارلیمنٹ میں پیش کریں گے۔ ایسی رپورٹ بنانا چاہتے ہیں جس سے بلوچ لاپتہ افراد کا مسئلہ مکمل حل ہو جائے۔ حکومت ہو، عدالت، فوج یا کوئی بھی، پارلیمانی کمیشن کا صرف ایک موضوع ہے: مسنگ پرسنز کو کیسے تلاش کیا جائے۔ افراسیاب خٹک۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے احتجاجی کیمپ سے نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے مرکزی رہنما اور کمیشن کے رکن افراسیاب خٹک نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ ہم کمیشن کے وہ لوگ ہیں جن کو عدالت نے بھیجا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بلوچ طالب علموں کی جانب سے درخواست کی گئی تھی کہ بلوچ طلباء کو تعلیمی اداروں میں ڈرایا جا رہا ہے، اغوا کیا جا رہا ہے، جس پر عدالت نے نوٹس لیا اور عدالت نے کہا ہے کہ آپ لوگ اس کا پتہ چلائیں۔ ہم نے سوچا کہ یہ صرف بلوچ طلباء کا مسئلہ نہیں، یہ سارے بلوچستان کا مسئلہ ہے، اس لیے ہم آپ لوگوں کی خدمت میں آئے ہیں۔ آپ لوگوں نے اپنی درد بھری باتیں سنائی، یہ بڑی دردناک باتیں ہیں۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ جب ہمیں آپ سے کہتے ہیں کہ صبر کریں، ہمیں پتہ ہے کہ صبر کرنا کتنا مشکل ہے۔ جس کے بچے لاپتہ ہو جائیں وہ کیا صبر کریں گے؟ یا کسی کے ماں باپ یا بھائی، ان لوگوں کے لیے یہ بڑے دکھ کی باتیں ہیں۔ یہ جو چھوٹی بچی نے باتیں کہیں، اس سے ہمیں بھی یہ حوصلہ ملا ہے۔ اس نے کہا کہ میں کسی کو چھوڑوں گی نہیں، دنیا کی ہر جگہ جاؤں گی انصاف کے لیے۔ ظاہر ہے ہمارے پاس حکومت نہیں اور ہم کہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اس کمیشن میں ہم نہیں بھی تھے تو وہ ہم لوگ آپ کے ساتھ تھے۔ ہم اس وقت تک آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گے جب تک آپ کے پیارے بازیاب نہیں ہو جاتے۔ بلوچستان میں جب ہم آئے ہیں، یہ صحیح ہے کہ ہم زیادہ عرصہ یہاں نہیں رہ سکتے۔ ہم یہاں جلسہ کرنے نہیں آئے، صرف ایک موضوع ہے: مسنگ پرسنز۔ ہم وکلاء سے ملیں گے، ان سے بھی کہیں گے کہ کیسے ان کو تلاش کریں۔ ہم حکومت کے لوگوں سے بھی ملیں گے، اور صرف ایک موضوع ہے: مسنگ پرسنز۔ چاہے فوجی ہے، عدالت ہے، صرف ایک موضوع ہے: مسنگ پرسنز۔ ہم اس مسئلے کو پارلیمنٹ میں رکھیں گے، ہم اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے، ہم اپنی رپورٹ جلد عدالت میں پیش کریں گے۔ لاپتہ افراد کی لاشوں کے DNA ٹیسٹ خراب کیے گئے، طاقتور لوگ کسی کی بات نہیں مانیں گے: سردار علی محمد قلندرانی۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے احتجاجی کیمپ سے سردار علی محمد قلندرانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ لاپتہ افراد کے حوالے سے قائم پارلیمانی کمیشن کے سربراہ سردار اختر مینگل اور دیگر کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 18 فروری 2011 میں FC اور ATF کا آپریشن ہوا، جس میں ہمارے جوان اور پیر و بزرگ تقریباً 35 سے 40 افراد کو لے کر گئے۔ بعد میں کچھ دنوں اور مہینوں میں کچھ لوگوں کو چھوڑا، جس میں 10 افراد تاحال لاپتہ ہیں، جس میں میرے 3 بیٹے ہیں، باقی میں میرے بھانجا اور بھتیجا اور دیگر بھی شامل ہیں۔ اس سے پہلے بھی 2010 میں بھی خضدار سے ہمارے بندے لے گئے، کوئٹہ سے بھی لے گئے۔ ہم دل برداشتہ ہو گئے اور مایوس ہو گئے تھے۔ اب ہمارے دل میں تھوڑی سی امید کی رمق جاگ اٹھی ہے کہ شاید اب کچھ ہوگا۔ 2011 میں آپریشن ہوا، 2012 میں ہمارے اوپر سویلین مسلط کیے گئے، توتک میں ڈیتھ اسکواڈ کے بندے بٹھائے گئے، پورا علاقہ یرغمال ہوا، کوئی ریاستی ریٹ نہیں تھی وہاں پر۔ 2012 سے 2013 تک یہ لوگ اپنی منمانیاں کرتے رہے۔ 2014 کو توتک سے مسخ شدہ لاشیں برآمد ہوئیں اور انہی کے کیمپوں سے برآمد ہوئیں جو لوگ وہاں پر رہائش پذیر تھے۔ کوئی 150 سے 200 کے قریب لاشیں تھیں جو برآمد ہوئیں، ہمیں بھی وہاں جانے نہیں دیتے تھے۔ آج تک ان کا DNA ٹیسٹ بھی نہیں ہوا، اگر ہوا بھی تو منظر عام پر نہیں آیا۔ ہمیں خدشہ ہے کہ ہمارے جتنے لوگ مسنگ پرسنز میں ہیں، انہی لاشوں میں ان کی لاشیں نہ ہوں۔
صرف 2 آدمی جو جاؤ سے ان کی شناخت ہوئی۔ میرے گھر کے 16 افراد لاپتہ ہوئے جو ابھی تک لاپتہ ہیں۔ ایک بزرگ 75 سالہ جو میرے چاچا ہیں اور 8 سال کا بچہ جو کہ میرا بانجا ہے وہ بھی لاپتہ ہے۔ ان لوگوں نے کیا کیا ہوگا؟ 8 سال کا بچہ کیا کر سکتا ہے؟ ہم ان لوگوں کی بازیابی کے لیے صرف دعائیں کر سکتے ہیں۔ اللہ سردار اختر مینگل کی عمر میں برکت دے۔ ہماری امید اللہ کے بعد اب انہی لوگوں سے ہے۔ جو طاقتور لوگ ہیں وہ نہ کمیشن کی بات مانیں گے نہ کسی اور کی، وہ اپنی منمانیاں کرتے رہیں گے۔ 2014 میں جن 2 افراد کی لاشیں برآمد ہوئی تھیں ان کے بھی DNA ٹیسٹ کی رپورٹ کو خراب کر دیا گیا۔ علاوہ ازیں لاپتہ افراد کمیشن وکلاء سمیت دیگر حکام سے ملاقات کے لیے کوئٹہ میں موجود ہے۔ بلوچستان بھر میں ڈویژنل کمشنر کی زیر نگرانی لاپتہ افراد کے حوالے سے سہولت سیل قائم۔ حکومت بلوچستان نے تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں ڈویژنل کمشنر کی نگرانی میں لاپتہ افراد کے حوالے سے سیل سہولت مراکز قائم کر دیے۔ حکومت بلوچستان کے محکمہ داخلہ و قبائلی امور کے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق حکومت بلوچستان نے تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں ڈویژنل کمشنر کی نگرانی میں لاپتہ افراد کے حوالے سے سیل سہولت مراکز قائم کر دیے ہیں۔ سہولت مرکز عوامی رائے عامہ کے اصول کے ساتھ ساتھ شکایت پر مبنی درخواستوں کی وصولی کریں گے۔ درخواستیں وزارت داخلہ کے مرکزی سیل اور محکمہ داخلہ کو بھی ارسال کی جائیں گی۔ عوامی شعور و آگاہی کے لیے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے مؤثر تشہیر بھی یقینی بنائی جائے گی۔ بچوں میں غذائیت کی صورتحال تشویشناک، 4 سال گزرنے کے باوجود نیوٹریشن ایمرجنسی فنڈز ریلیز نہ ہو سکے۔ بلوچستان میں غذائیت کی کمی کے شکار بچوں کی تعداد تشویشناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ سرکاری سروے کے مطابق بلوچستان میں 18.9% بچے غذائی کمی کے شکار ہیں۔ حکومت بلوچستان نے صورتحال پر قابو پانے کے لیے نیوٹریشن ایمرجنسی تو لگائی لیکن 4 سال گزرنے کے باوجود فنڈ ریلیز نہیں کیے گئے۔ بلوچستان میں غذا کی کمی کے شکار بچوں کی تعداد میں ہر سال اضافہ رپورٹ ہو رہا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 10 سال قبل یہ شرح 15% تھی جو اب بڑھ کر 18.9% ہو چکی ہے۔ اس تعداد میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ عالمی معیار کے مطابق اگر یہ شرح 15% سے زائد ہو تو صورتحال الارمنگ ہو جاتی ہے۔ اس تناظر میں اس وقت بلوچستان میں غذائیت کی صورتحال تشویشناک ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ غذائی کمی سے متاثر ہونے والے بچے جسمانی مسائل کے شکار ہو جاتے ہیں۔ چیدگی بارڈر کی بندش سے ہزاروں افراد بے روزگار اور فاقہ کشی پر مجبور ہیں۔ پنجگور حق مظلومان تحریک پنجگور حق مظلومان تحریک کے زیر اہتمام تسب میں جرگہ منعقد کیا گیا جس میں چیدگی، گرگاوک، قلگ تسب، گربکان، وشبود، سبزاب اور دیگر علاقوں سے بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ چیدگی بارڈر کے مسائل پر صلاح و مشورہ کیا گیا۔ رہنماؤں نے جرگہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بارڈر کو ون مین شو کے ذریعے چلانے پر مزاحمت کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ ضلع انتظامیہ چیدگی بارڈر کو فوراً کھول کر بارڈر سے نامعلوم افراد کی جانب سے رکھے گئے ٹینکیوں کو ہٹا دے تاکہ عوام آزادانہ طور پر روزگار کر سکیں۔ جرگہ میں اس بات کو بھی مسترد کر دیا گیا کہ لوگ اس بات کے بھی پابند نہیں ہیں کہ وہ بارڈر پر کمیشن ایجنٹ کے ذریعے تیل خرید کر پھر پنجگور میں ان کی خواہش پر آ کر مخصوص گیٹوں میں خالی کریں۔ انہوں نے کہا ہے کہ پنجگور کے عوام 6 ماہ سے مسلسل بارڈر کی بندش سے بھوک و افلاس کے شکار ہو چکے ہیں۔ ہزاروں افراد بے روزگاری کے ہاتھوں تنگ ہو کر فاقوں پر مجبور ہیں۔ گاڑیوں کے اقساط کی ادائیگی بھی نہیں کر پا رہے۔ بچوں کی تعلیم بھی متاثر ہے مگر دوسری جانب ذمہ داروں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ انہوں نے کہا کہ مخصوص افراد کے پلان کے تحت جو مبینہ کروڑوں روپے ماہانہ اکٹھے ہو جاتے ہیں ان پیسوں سے علاقے کی ہیلتھ، ایجوکیشن، روڈ اور پانی کے مسائل حل کیے جاتے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا، مگر جس طرح سے مقامی آبادی کو بائی پاس کر کے کاروباری لوگوں کو لوٹنے کا پلان بنایا گیا ہے یہ ایک بڑے فساد کا سبب بنے گا جو کسی کے مفاد میں نہیں۔ کوئٹہ میں فائرنگ سے الوسی تحریک کے رہنما کا بھائی جاں بحق۔ کوئٹہ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے مظلوم الوسی تحریک کے رہنما حاجی صادق خان ادوزئی کا بھائی بشیر خان جاں بحق ہو گیا۔ قتل کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ وڈ میں قیمتی پتھر سے لدے گاڑیوں پر نامعلوم افراد کی فائرنگ۔
وڈا بازار کے قریب بدرنگ کے مقام پر قیمتی پتلوں سے لدے گاڑیوں پر نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے 3 گاڑیوں کے ٹائر پٹ گئے۔ واقعے کی فوری اطلاع کے بعد پولیس اور لیویز فورس وڈ کے افسران نے موقع پر پہنچ کر حملہ آوروں کی تلاش شروع کر دی۔ بلوچستان فزیوتھراپی ایسوسی ایشن کی تادم مرگ بھوک ہڑتال 8ویں روز بھی جاری۔ بلوچستان فزیوتھراپی ایسوسی ایشن کا تادم مرگ بھوک ہڑتال اپنے 6 جائز مطالبات کے حق میں کوئٹہ پریس کلب کے سامنے تاحال جاری ہے۔ گزشتہ روز بی پی اے کی طرف سے اپنے تادم مرگ بھوک ہڑتال پر بیٹھے ہوئے ساتھیوں کے ہمراہ کوئٹہ پریس کلب سے لے کر صوبائی اسمبلی تک ایک پرامن ریلی نکالی گئی۔ دھرنے کی شکل میں 5 گھنٹوں تک صوبائی اسمبلی کے سامنے دھرنا دیا گیا۔ اپوزیشن کے نمائندے ثنا بلوچ، احمد نواز اور نصر اللہ زیرے نے آ کر مظاہرین سے اظہار یکجہتی کی اور تمام مطالبات سن کر وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ساتھ بات چیت کر کے جلد سے جلد حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ بلوچستان فزیوتھراپی ایسوسی ایشن کے چیئرمین ڈاکٹر راشد رحمت نے حکومت کو 2 دن کا وقت دے کر صوبائی اسمبلی کے سامنے جاری دھرنے کو ختم کر کے واپس کوئٹہ پریس کلب کے سامنے اپنے تادم مرگ بھوک ہڑتال کو جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ درِ اثنا فزیوتھراپسٹ ایسوسی ایشن کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ اگر ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کیے گئے تو مجبوراً ہم اپنی تادم مرگ بھوک ہڑتال پر بیٹھے 3 ساتھیوں کے ساتھ 2 خواتین ڈاکٹرز کو تادم مرگ بھوک ہڑتال پر بٹھانے پر مجبور ہوں گے، اور اگر اس دوران ہمیں اور ہمارے دوستوں کو کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار بلوچستان حکومت ہوگی۔ بلوچستان اسمبلی اجلاس شناختی کارڈ کے اجرا کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ لازمی قرار دینے کی قرارداد منظور کر لی گئی۔ بلوچستان اسمبلی نے نادرا کے شناختی کارڈ کے اجرا میں ڈی این اے ٹیسٹ لازمی قرار دینے سے متعلق قرارداد منظور کر لی۔ بلوچستان اسمبلی کے اجلاس میں پارلیمانی سیکریٹری بشرا ہند نے قرارداد پیش کی کہ نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی جو ملک کے شہریوں کو کمپیوٹرائز شناختی کارڈ جاری کرتی ہے، جس میں مختلف سیکورٹی فیچرز ہیں، لیکن اس میں ڈی این اے ٹیسٹ شامل نہیں کیا گیا ہے۔ کوئٹہ سے گمشدہ بچہ چمن سے بازیاب۔ پولیس ذرائع کے مطابق پیر کی صبح بچے کے لاپتہ ہونے کی اطلاع ملی تھی، جس پر پولیس نے بچے کی تلاش شروع کر دی اور چمن کے علاقے مال روڈ سے شہریار ولدے محمد عثمان بگٹی سکنہ جنہ اپارٹمنٹ کوئٹہ کو بازیاب کروا کر قانونی کارروائی کرنے کے بعد بچے کو والد کے حوالے کر دیا گیا۔ دن بھر کی اہم خبروں اور اعلیٰ اجرا پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ہر شب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل اور دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ +44 7459 170 پر سوالات اور تجاویز بھی بھیج سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ ترکیہ نے استنبول دھماکے پر امریکی تعزیت مسترد کر دی۔ کردش تنظیم ملوث ہے گرفتاریاں۔ ترکیہ نے استنبول دھماکے پر امریکی تعزیت کو مسترد کر دیا۔ ترک وزارت داخلہ سلیمان سویلو کا کہنا تھا کہ ہم امریکی سفارت خانے کے تعزیتی پیغام کو قبول نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ کے تعزیتی پیغام کو مسترد کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ ترکیہ نے استنبول دھماکے کا الزام کرد عسکریت پسند گروپ پر عائد کیا ہے۔ ترکیہ میں گزشتہ روز ہونے والے بم دھماکے کے مرکزی کردار شامی نژاد کرد لڑکی احلام البشیر کو گرفتار کر لیا گیا، جس کا تعلق علیحدگی پسند عسکری جماعت کردستان ورکرز پارٹی سے ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق استنبول پولیس نے استقلال ایونیو میں ہونے والے بم دھماکے کے مرکزی کردار کو CCTV فوٹیجز کی مدد سے گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ملزمہ کی شناخت 23 سالہ احلام البشیر کے نام سے ہوئی ہے، جو شام کے شہر افرین سے ترکی آئی تھی۔ ملکی سیکورٹی ایجنسیز کا دعویٰ ہے کہ ملزمہ کا تعلق ترکیہ میں دہشت گرد قرار دی جانے والی تنظیم کردستان ورکرز پارٹی سے ہے، جس کے تانے بانے شام سے ملتے ہیں۔ امریکہ، مغربی اتحاد اور اقوام متحدہ نے بھی اس تنظیم کو بلیک لسٹ کر چکے ہیں۔ قبل ازیں ترک وزیر داخلہ سلیمان سویلو نے کہا ہے کہ پولیس نے استقلال ایونیو پر بم نصب کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا، تاہم انہوں نے گرفتار ہونے والے مرکزی کردار کی شناخت ظاہر نہیں کی تھی۔ بعد ازاں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز اور تصاویر سے انکشاف ہوا ہے کہ بم ایک خاتون نے مبینہ طور پر نصب کیا تھا اور گرفتار ہونے والا مرکزی کردار بھی خاتون ہی ہے۔
دنیا کی کل آبادی ریکارڈ 8 ارب تک پہنچ گئی، رپورٹ جاری۔ دنیا کی آبادی 8 ارب ہو گئی۔ پاکستان کی آبادی دنیا کی آبادی کا 3% ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے جاری رپورٹ میں دنیا کی آبادی 8 ارب تک پہنچنے کو انسانی ترقی کی راہ میں ایک اہم سنگ میل قرار دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2030 تک دنیا کی آبادی 8.5 ارب ہو جانے کا امکان ہے، جبکہ آبادی 2050 میں 9.7 ارب اور 2100 میں 10.4 ارب ہو جائے گی۔ اقوام متحدہ کی جانب سے جاری کی گئی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 1950 کے بعد سے دنیا کی آبادی سست ترین شرح سے بڑھ رہی ہے، جبکہ 2020 میں آبادی کے اضافے کی شرح میں 1% تک کمی ریکارڈ کی گئی۔ اعداد و شمار کے مطابق عالمی آبادی کو 7 ارب سے 8 ارب ہونے میں 12 سال لگے، تاہم آبادی میں اضافے کی شرح میں کمی کے باعث آبادی کو 8 سے 9 ارب ہونے سے 15 سال لگیں گے۔ اندازے کے مطابق 2037 میں دنیا کی آبادی 9 ارب ہو جائے گی۔ دنیا کی 8 ارب آبادی کا نصف حصہ ایشیا میں ہے۔ ایشیائی ممالک چین اور بھارت سب سے زیادہ آبادی والے ممالک ہیں۔ دونوں کی آبادی 1.4 ارب سے زیادہ ہے۔ 1426 ملین آبادی کے ساتھ چین دنیا کی سب سے بڑی آبادی والا ملک ہے، جبکہ بھارت کی آبادی اس سے صرف تھوڑی سی کم ہے، 1412 ملین ہے۔ تاہم چین کی آبادی میں اضافے کی شرح بہت کم ہو چکی ہے، جس کے باعث 2023 میں بھارت چین کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی سب سے زیادہ آبادی والا ملک بن جائے گا۔ پاکستان کی آبادی دنیا کی آبادی کا 3% ہے اور یہاں شرح پیدائش 3.6% ہے۔ پاکستان ان 8 ملکوں میں سے ایک ہے جہاں 2050 تک دنیا کی آبادی کا نصف سے زیادہ حصہ موجود ہوگا۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کو آپ تک پہنچایا ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر پیغمبر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب و شبات۔